عام طور پر جب بھی فزکس کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں فوراً ایک بلیک بورڈ کی تصویر ابھرتی ہے جس پر لمبی لمبی اور پیچیدہ مساواتیں لکھی ہوں۔ ہاں بالکل، یا پھر کسی لیبارٹری میں رکھے ہوئے عجیب و غریب آلات۔ فزکس کو اکثر بہت خشک سمجھا جاتا ہے۔ صحیح، ایک عام تاثر یہی ہے کہ اس کا تعلق صرف ریاضی کی الجھنوں اور لیبارٹری کی چار دیواری تک ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ایسا نہیں ہے۔ جی، وہ کیسے؟ مطلب جب ایک پرندہ سردیوں میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے اور بغیر کسی نقشے کے بالکل درست مقام پر پہنچتا ہے، یا ہسپتال میں ایکس رے مشین انسانی جسم کے اندر کا منظر دکھاتی ہے، تو یہ سب فزکس ہی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ فزکس صرف مساواتوں کا نام نہیں ہے، یہ کائنات کے کام کرنے کے انداز کو سمجھنے کا ایک فریم ورک ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا موضوع بالکل یہی ہے۔ آج ہم کائنات کی اس پوشیدہ زبان کو سمجھیں گے اور 11ویں جماعت کے اس پہلے باب کی گہرائی میں جائیں گے جو پیمائش یا میجرمنٹ پر مبنی ہے۔ یعنی ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم اس حقیقت کو، اس مادی دنیا کو کس طرح ماپتے ہیں اور اسے اعداد و شمار میں کیسے ڈھالتے ہیں، کیونکہ فزکس کی بہت سی شاخیں ہیں جو کائنات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ آئیے اس کو روزمرہ کے زبان میں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پوری کائنات کو ایک بہت بڑا لامحدود سپر کمپیوٹر مان لیں۔ اچھا، ایک سپر کمپیوٹر؟ جی، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فزکس اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کلاسیکل میکینکس وہ بنیادی سافٹ ویئر ہے جو روزمرہ کے کام چلاتا ہے، جیسے سڑک پر گاڑی کا چلنا یا گیند کا اچھلنا۔ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ اور اسی طرح الیکٹرو میگنیٹزم وہ وائرنگ یا سگنلز ہیں جو معلومات کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ بالکل، اور تھرمو ڈائنامکس اس کمپیوٹر کے ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم کی طرح ہے، اور کوانٹم میکینکس وہ پیچیدہ بیک گراؤنڈ کوڈ ہے جو بہت ہی باریک یعنی ایٹمی سطح پر کام کرتا ہے۔ کائنات کا پورا منظرنامہ اس تشبیہ سے کتنا واضح ہو جاتا ہے۔ ہم دراصل فزکس میں انہی اصولوں کو دریافت کرتے ہیں جن پر یہ آپریٹنگ سسٹم چلتا ہے۔ اور جب ہم ان اصولوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم کائنات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، جیسے ہمارے ذرائع میں ہجرت کرنے والے پرندوں کی وہ حیرت انگیز مثال دی گئی ہے۔ سائبیریا سے اڑنے والے پرندے ہزاروں میل کا راستہ کیسے تلاش کرتے ہیں؟ ہاں، وہ زمینی مقناطیسیت والا حصہ۔ جی، زمین کی جو پگھلی کور ہے اس سے پیدا ہونے والے میگنیٹک میدان کو وہ پرندے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خاص ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو اس میگنیٹک میدان کو باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں۔ واؤ، مطلب وہ ایک طرح کا بلٹ ان جی پی ایس استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور جب انسانوں نے الیکٹرو میگنیٹزم کے اس اصول کو سمجھا تو ہم نے اسے میڈیکل سائنس میں استعمال کیا۔ ایم آر آئی مشین کی طرح؟ جی ہاں، ایم آر آئی اسکینرز بھی اسی طاقتور میگنیٹک میدان اور ریڈیو ویوز کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ ایکس رے مشینیں ہڈیوں کی تصویریں بناتی ہیں۔ ان بنیادی قوانین کو ماپے بغیر کوئی بھی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ کائنات کے اس عظیم و شان آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک خاص زبان کی ضرورت ہے۔ ایک معیاری زبان جسے پوری دنیا سمجھ سکے۔ بالکل، اگر ہر ملک کائنات کو اپنے پیمانوں سے ماپنا شروع کر دے تو بہت الجھن پیدا ہو جائے گی، جیسے کوئی لمبائی کو گز میں ناپ رہا ہے، کوئی میٹر میں۔ تاریخ میں ایسی الجھنوں نے واقعی بڑے نقصانات کیے ہیں۔ 1999 میں ناسا کا مارس کلائمیٹ آربیٹر مشن صرف اس لیے تباہ ہو گیا تھا کیونکہ ایک انجینئرنگ ٹیم ڈیٹا کو پاؤنڈ اور سیکنڈ میں بھیج رہی تھی۔ اور نیویگیشن سسٹم اسے میٹرک یونٹس یعنی نیوٹن میں پڑھ رہا تھا۔ بالکل، اس چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے $125 ملین کا خلائی جہاز مریخ کے ماحول میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ تو ایک بہت ہی مہنگی غلطی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنسی پیمائشوں کے لیے ایک متفقہ نظام کا ہونا صرف سہولت نہیں بلکہ بقا کا مسئلہ ہے۔ اور اسی لیے ایک آفاقی حروف تہجی وضع کیا گیا جسے ہم ایس آئی یونٹس یعنی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کہتے ہیں۔ ہاں، جس میں 7 بنیادی اکائیاں ہوتی ہیں، جیسے لمبائی کے لیے میٹر، ماس کے لیے کلو گرام، وقت کے لیے سیکنڈ وغیرہ۔ بالکل، یہ وہ بنیادی کچے اجزاء ہیں جن سے کائنات کی کہانی لکھی گئی ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک بات پر الجھن ہے۔ جب ہمارے پاس یہ 7 بنیادی یونٹس موجود ہیں تو ہمیں ماخوذ یونٹس یعنی ڈیرائیوڈ یونٹس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہاں، اس کو ایک ترکیب یا ریسیپی سے سمجھتے ہیں۔
بنیادی یونٹس کچے اجزاء ہیں جیسے آٹا اور چینی، لیکن جب آپ ان کو ملا کر ایک کیک بناتے ہیں تو وہ ماخوذ یونٹ ہے۔ مطلب ہم فورس یا دباؤ کی بات کر رہے ہیں؟ تو فورس کا یونٹ بنا کلو گرام میٹر فی مربع سیکنڈ۔ اب ہر بار یہ لمبا جملہ بولنا تو مشکل ہے، ہاں، یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو سائنسدانوں نے اس پوری ترکیب کو ملا کر ایک نیا اور مختصر نام دے دیا، یعنی نیوٹن۔ صحیح، یہ وقت بچانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہمارے ذرائع میں کچھ ضمنی یا سپلیمنٹری یونٹس کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ مقداریں ہیں جو روایتی لمبائی یا ماس کے خانوں میں فٹ نہیں بیٹھتی، جیسے زاویہ۔ دو لکیروں کے درمیان کا جھکاؤ ہم ریڈین میں ناپتے ہیں۔ اور اگر وہ 3D گولے کے اندر کا زاویہ ہو تو اسے اسٹیریڈین کہتے ہیں، ٹھیک؟ بالکل صحیح۔ اب ان یونٹس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں آلات کی ضرورت ہوتی ہے، اور امتحانات کے حوالے سے یہاں ایک بہت اہم ایگزام الرٹ آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ ہے لیسٹ کاؤنٹ کا تصور۔ لیسٹ کاؤنٹ کا مطلب ہے وہ سب سے چھوٹی مقدار جو کوئی آلہ بھروسے کے ساتھ ماپ سکتا ہے۔ جیسے میرے جیومیٹری باکس والے عام رولر پر ملی میٹر کے نشان لگے ہوتے ہیں، تو اس کا لیسٹ کاؤنٹ 1 ملی میٹر ہوا؟ جی بالکل، اگر کوئی چیز 1 ملی میٹر کے دو نشانوں کے بیچ میں آ جائے تو وہ رولر درست جواب نہیں دے سکتا، لیکن لیبارٹری میں ہم ورنیئر کیلیپر استعمال کرتے ہیں جو ملی میٹر کے 10ویں حصے کو بھی ماپ سکتا ہے۔ تو مطلب اس کا لیسٹ کاؤنٹ مزید چھوٹا ہوگا۔ آلہ جتنا حساس ہوگا، لیسٹ کاؤنٹ اتنا ہی چھوٹا ہوگا۔ بالکل درست۔ اب ہم ایک اور نئے تصور کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس ماپنے کے آلات اور یونٹس کی زبان تو آ گئی، لیکن ہمیں کیسے یقین ہو کہ ہماری فزکس کی مساواتیں واقعتاً درست ہیں؟ ہاں، کیا پتہ فارمولا بناتے ہوئے ہم نے کوئی غلطی کر دی ہو؟ اس کے لیے ہمارے ذرائع ڈائمینشنل انالیسس کی بات کرتے ہیں، جسے میں ریاضی کا گرامر چیکر کہتی ہوں۔ گرامر چیکر والی تشبیہ بہت عمدہ ہے۔ جیسے زبان میں گرامر چیکر فعل اور فاعل کا میل دیکھتا ہے، ڈائمینشنل انالیسس مساوات کے دونوں طرف کی ڈائمینشنز چیک کرتا ہے۔ جیسے لمبائی کے لیے L، ماس کے لیے M اور وقت کے لیے T۔ جی، اور اس کی جانچ کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ مساوات کے بائیں اور دائیں جانب کی ڈائمینشنز برابر ہونی چاہیے۔ اسے یکسانیت کا اصول کہتے ہیں۔ مطلب اگر میں رفتار کا نیا فارمولا بناؤں اور میرا حتمی جواب کلو گرام میں آ رہا ہو تو مجھے لیبارٹری جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ گرامر چیکر کاغذ پر ہی بتا دے گا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ بالکل، رفتار تو فاصلہ اور وقت کا تعلق ہے، اس میں ماس کا تو کام ہی نہیں۔ لیکن رکیے، مجھے ایک اور الجھن ہو رہی ہے۔ کیا یہ گرامر چیکر ہر طرح کی غلطی پکڑ لیتا ہے؟ نہیں، اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ فرض کریں میرے فارمولے میں کوئی نمبر آتا ہے جیسے 2، یا ریاضی کا مستقل عدد پائے آتا ہے، کیا یہ طریقہ مجھے بتائے گا کہ میں نے پائی کی جگہ 2 لکھ دیا؟ یہیں پر اس کی سب سے بڑی خامیاں آتی ہیں۔ ڈائمینشنل انالیسس کو ریاضی کے مستقل اعداد یعنی کانسٹنٹس، ٹریگنومیٹرک فنکشنز جیسے سائن اور کوسائن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بلائنڈ اسپاٹ ہے۔ اگر کوئی طالب علم امتحان میں کائنیٹک انرجی کا فارمولا آدھا mv² لکھنے کے بجائے صرف mv² لکھ دے تو یہ گرامر چیکر تو کہے گا کہ مساوات درست ہے۔ جی، کیونکہ یہ اس آدھے کو یعنی 1/2 کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ طریقہ سائنسدانوں کے لیے اتنا مفید کیوں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی مساوات کو جانچنے کا پہلا دفاعی حصار ہے۔ اگر مساوات ڈائمینشنز کے لحاظ سے غلط ہے تو وہ 100% غلط ہے، اس پر وقت ضائع مت کریں۔ اور اگر وہ درست ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ممکنہ طور پر درست ہے۔ یہ وقت بچانے کی ایک زبردست ٹیکنیک ہے۔ اچھا، اب مان لیتے ہیں کہ مساوات کی گرامر ہم نے چیک کر لی، لیکن جب ہم کاغذ سے نکل کر حقیقی دنیا میں لیبارٹری کے اندر پیمائش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بے یقین یا انسرٹنٹی آ ہی جاتی ہے۔ بالکل، حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں بے یقینی فطری طور پر موجود ہے، اور یہاں ہم دو اہم تصورات سے ملتے ہیں: درستگی یعنی ایکیوریسی اور پریسیژن۔ عام بول چال میں تو یہ دونوں ایک ہی بات لگتی ہیں۔ ہاں، مگر سائنسی دنیا میں یہ بالکل الگ ہے۔ اگر ہم ایک ڈارٹ بورڈ کی مثال لیں۔ ہاں، میں سمجھاتی ہوں۔ فرض کریں کوئی شخص ڈارٹس کھیل رہا ہے، اس کا ہدف بورڈ کے بالکل بیچ میں مارنا ہے۔ اگر اس کے سارے ڈارٹس بالکل بیچ میں لگتے ہیں تو وہ ایکوریٹ بھی ہے اور پریسائز بھی۔ اور اگر اس کے ڈارٹس اگر ڈارٹس ہدف سے بہت دور کسی ایک کونے میں لگتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہے تو وہ پریسائز تو ہے مگر ایکوریٹ نہیں ہے۔ بہترین مثال ہے۔
एक्यूरेसी का मतलब है कि आप असल कीमत के कितना करीब हैं, जबकि प्रिसिजन का मतलब है कि आपकी बार बार ली गई पैमाइशें एक दूसरे के कितना करीब हैं। और प्रिसीजन का सीधा ताल्लुक हमारे आले के लीस्ट काउंट से होता है, ठीक है ना? बिल्कुल। आले का लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा, पैमाइश उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो क्या हम कभी 100% परफेक्ट पैमाइश कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि पैमाइश में हमेशा दो तरह की गलतियां शामिल हो जाती हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम गलतियां। सिस्टमैटिक गलती यानी जो आले की खराबी से होती है, जैसे तराजू पर पहले से ही 10 ग्राम लिखा आ रहा हो। जी, उसे हम आले की सेटिंग या कैलिब्रेशन दुरुस्त करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रैंडम गलती होती है। जो दर्जा हरारत या हवा के दबाव की वजह से होती है। बिल्कुल, और इसे कम करने के लिए लेबोरेटरीज में एक ही तजर्बे की कई रीडिंग्स ली जाती हैं, ताकि उन सब की औसत निकालकर बेयकीनी को कम किया जा सके। तो जितना ज्यादा डेटा होगा, नतीजा असल हकीकत के उतना करीब होगा। अब चूंकि हमें पता है कि हर डेटा में कुछ न कुछ धुंधलापन होता है, तो हमें इसे रिपोर्ट करने के सख्त उसूल चाहिए होंगे। बिल्कुल, ताकि हम खुद को या दूसरों को धोखा न दें। यहीं पर अहम हिस्सों यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स का तस्वर आता है। उससे मैं किसी रेस्तरां के बिल से तशबीह देती हूँ। जब बिल हजारों रुपए का हो, तो हम ऊपर के चंद पैसों की परवाह नहीं करते, उन्हें राउंड ऑफ कर देते हैं। लेकिन साइंसदान आदाद और खास तौर पर जीरो या सिफर के पीछे इतने दीवाने क्यों होते हैं? इस दीवानगी की वजह आले की दयानतदारी दिखाना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं कि आपकी पैमाइश कितनी काबिल एतमाद है। वो कैसे? उसूल ये है कि सिफर के अलावा तमाम हिस्से अहम होते हैं। दो अहम हिस्सों के बीच का सिफर भी अहम होता है, लेकिन जो सिफर सिर्फ इशारिया की जगह मुतय्यन करने के लिए शुरू में लगाए जाते हैं, वो अहम नहीं होते। अच्छा, एक मिसाल से समझते हैं। अगर कोई तालिबे इल्म एक सस्ते रूलर से तार की लंबाई मापे जो 1.2 सेंटीमीटर आए, और फिर वो कॉपी पर 1.200 लिख दे ताकि वो किसी बड़े साइंसदान का काम लगे, क्या ये लिखना दुरुस्त है? ये तो सरियान एक साइंसी धोखा है। हम इसे साइंटिफिक फिक्शन कह सकते हैं। आपके रूलर की सलाहियत ही नहीं थी कि वो इशारिया के बाद 4 दर्जात तक माप सके। तो मतलब अपनी तरफ से सिफर लगाना ये दावा करना है कि आपने किसी बहुत महंगे और सेंसिटिव आले का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। आप सिर्फ वही हिंदसे लिख सकते हैं जो आले की सलाहियत के मुताबिक हों, और बहुत बड़ी या छोटी मिकदारों के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, जहां आदात को 10 की ताकत में लिखा जाता है, जिससे सिफर की सारी उलझन दूर हो जाती है। लेकिन इतने सारे आदात को देखकर तो इंसान बोर हो जाएगा। क्या कोई बेहतर तरीका है? जी, डेटा की बसरी कहानी सुनाने के लिए हम ग्राफ्स को इस्तेमाल करते हैं। जब हम देखना चाहें कि एक चीज के बदलने से दूसरी पर क्या असर पड़ रहा है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे अगर गाड़ी का वक्त और पोजीशन का ग्राफ बिल्कुल सीधी लकीर बने, तो ये एक लीनियर ग्राफ है। इसका मतलब है कि गाड़ी एक मुस्तकिल रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और इस लकीर की ढलवान या स्लोप से हमें रफ्तार की मिकदार का पता चलता है। और जहां लकीर वाई एक्सिस को काटती है, वो इंटरसेप्ट होता है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर ग्राफ सीधी लकीर के बजाय मुड़ा हुआ खत यानी कर्व बनाए, तो वो नॉन लीनियर ग्राफ है। मतलब रफ्तार मुस्तकिल नहीं, बल्कि चीज में एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। तो ग्राफ देखकर हम एक नज़र में पूरी कहानी समझ जाते हैं। आहा, आइए अब इस तवील और दिलचस्प सफर को समेटते हैं। जरूर। हमने कायनात के इस वसी ऑपरेटिंग सिस्टम से बात शुरू की और देखा कि परिंदों की हिजरत से लेकर एमआरआई तक फिजिक्स मौजूद है। हमने एसआई यूनिट्स की आफाकी जुबान समझी, डायमेंशनल एनालिसिस की ग्रामर चेकिंग देखी, और हमने आलात की दुनिया में एक्यूरेसी और प्रिसिजन का फर्क जाना, और अहम हिस्सों की ईमानदारी को भी समझा। बिल्कुल, और ग्राफ्स के जरिए डेटा की कहानी सुनाई। तो ये था हमारा तफसीली जायजा। जाते जाते मैं एक गहरी सोच छोड़ना चाहूंगा। आज हम कायनात के राजों तक जितना पहुंच पाए हैं, वो हमारे आलात की प्रिसिजन या उनके लीस्ट काउंट की मोहताज है। ये तो है। तो जरा सोचें, कायनात के कितने अजीम राज
کتنے حیرت انگیز پہلو ابھی تک ہمارے جدید ترین آلات کے اس چھوٹے سے لیسٹ کاؤنٹ سے بھی چھوٹی جگہوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ چیزیں جنہیں ماپنے کی صلاحیت ہم نے ابھی تک حاصل ہی نہیں کی۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز سوچ ہے۔ مطلب ہماری کائنات اتنی ہی وسیع ہے جتنی ہماری اسے ماپنے کی صلاحیت۔ شاید اگلی بڑی دریافت کسی نئے آلے میں چھپی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ تجسس کو زندہ رکھیں اور چیزوں پر غور کرتے رہیں۔